جی دوستو، تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بٹ کوائن کے بارے میں کہ بٹ کوائن کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے بٹ کوائن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا منی کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں۔ جو پیسہ ابھی آپ کے جیب میں ہے، جو بھی اماؤنٹ آپ کی جیب میں ہے، پہلے ہمیں اس کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے اکارڈنگ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بٹ کوائن کیا چیز ہے۔ جیسے مختلف دور ہیں دنیا میں، شروع سے لے کر آج تک مختلف دور چلتے رہے ہیں۔ مختلف دور میں مختلف قسم کی اماؤنٹ یا منی یا کوئی ایسی چیز جو ہم استعمال کرتے رہے ہیں اپنی ٹریڈنگ کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے کاروباری زندگی کے لیے، اپنے معاملاتی زندگی کے لیے، ہر چیز کے لیے منی ضروری ہے۔ منی از اکول ٹو ویلیو۔ لائک اگر آپ کوئی چیز بھی بائی کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پے کرنا پڑتی ہے، دینا پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ ویلیو دینا پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بٹ کوائن کیا چیز ہے۔ بٹ کوائن جسٹ یہ نمبرز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس ٹائپ کا نمبرز ہوں گے۔ اس میں پوری انفارمیشن چھپی ہوگی کہ آپ کے پاس کتنے بٹ کوائن ہیں، کتنی اماؤنٹ کے بٹ کوائن ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا والیٹ ایڈریس، دوسرا تیسرا، یہ سارا یہ یونیک نمبرز ہوتے ہیں۔ بٹ کوائن جسٹ یہ نمبر ہیں۔ تو جس کے پاس جتنے نمبر ہوں گے اتنی مالیت کی بٹ کوائن اس کے پاس ہوں گے۔ وہ کسی کو بائی کر سکتا ہے، کسی سے سیل کر سکتا ہے، ٹریڈنگ کر سکتا ہے، مختلف اس کے یوز ہیں۔ تو بٹ کوائن کو سمجھنے کے لیے ہم جاتے ہیں ہسٹری میں۔ آج سے پہلے ہزاروں سال پہلے یا سینکڑوں سال پہلے آپ کہہ لیں کہ جو منی کا کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اناج یوز کرتے تھے ٹریڈنگ کے لیے۔ لائک آپ بازار سے یا کسی بندے کے ساتھ کوئی ٹریڈ تجارت کرتے تھے تو ضروری تھا کہ آپ اس کے بدلے میں کچھ اماؤنٹ دینا پڑتی تھی۔ تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، اناج، یہ جو اناج ہے مختلف قسم کا، دالیں، چاول وغیرہ، وہ یوز کرتے تھے اپنی روزمرہ زندگی کے لیے، ٹھیک ہے۔ ٹائم گزرتا گیا، ساتھ ساتھ اناج کی جگہ مارکیٹ میں پھر اس ٹائم گولڈ آ گیا۔ ابھی گولڈ میں کیا ہوا کہ گولڈ میں لوگوں نے گولڈ کے تھرو ٹریڈنگ شروع کر دی۔ جو بھی ضروریاتی زندگی تھیں یا جو بھی روزمرہ کے معاملات تھے، انہوں نے گولڈ کے بدلے، گولڈ کے سکے ہو گئے، گولڈ کی بار ہو گئی، اس کے بدلے چلانا شروع کر دیے۔ ابھی کیا ہوا کہ گولڈ کو کیری کرنا بھی مشکل تھا، اور گولڈ جب ظاہری بات ہے آپ کیری کر کے کہیں جا رہے ہوتے تھے تو آپ کو رسک بھی تھا اس میں۔ جب بڑی ٹریڈ ہوتی تھی تو ظاہری بات ہے آپ کو اتنا زیادہ ہی رسک تھا، کہیں لے کے جانا، کیری کرنا۔ اچھا، تو وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بینک یا انسٹیٹیوٹ مارکیٹ میں آ گیا۔ انہوں نے بولا کہ آپ اپنا گولڈ ہمارے پاس رکھوا دیں، ہم آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں یا یہ بانڈ دے دیتے ہیں یا یہ پیپر دے دیتے ہیں جس کی اتنی ویلیو ہوگی۔ یہ میں آپ کو ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مارکیٹ میں آپ جا کے اس کے بدلے میں آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، کوئی چیز بائی سیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے لائک ایک بینک ہو گیا یا کوئی انسٹیٹیوٹ، اس نے یہ گارنٹی کے طور پہ ان کو پیپر دے دیا۔ تو پھر ٹائم گزرتا گیا، ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ کانسیپٹ بڑھتا گیا، یہ پھر کانسیپٹ ہو گیا منی میں کنورٹ۔ ہر ملک نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، ہر ملک نے اپنی اپنی کرنسی بنانا شروع کر دی۔ تو ابھی جو ہماری جیب میں پیسے ہیں یا روپے ہیں یا سکے ہیں جو بھی ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ منی کا ہم یوز کرتے ہیں کس چیز کے لیے، ٹرانزیکشن کے لیے، کوئی چیز بائی سیل کرنے کے لیے۔ ہر چیز کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، اس ویلیو کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا گیا، جدید دور کی جو منی ہے وہ ہے بٹ کوائن، ٹھیک ہے۔ تو بٹ کوائن کب لانچ ہوا؟ بٹ کوائن 2008 میں ستوشی ناکاموتو، جو کہا جاتا ہے کہ ایک جاپانی ہے سائنٹسٹ، انہوں نے ایجاد کیا بٹ کوائن، ٹھیک ہے۔ بٹ کوائن کیا ایسے نمبرز ہوں گے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو شو رہے ہوں گے۔ جیسے آپ ایزی پیسہ یا پے پال یا انڈیا میں ہے تو پے ٹی ایم یا کسی بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ شو ہو جاتی ہے۔ 1 لاکھ جمع کروایا تو 1 لاکھ شو ہو جائے گا، 2 لاکھ کروایا تو 2 لاکھ شو ہو جائے گا۔ ایسے ہی بٹ کوائن جتنے پیسے کے، جتنی اماؤنٹ کے آپ کے پاس بٹ کوائن ہوں گے وہ آپ کے والیٹ میں شو ہو جائیں گے، ایسی ڈیجیٹل نمبر۔ اس میں ساری معلومات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے بٹ کوائن ہیں اور کتنی ویلیو ان کی، مطلب ساری ڈیٹیل ان کے اس ٹرانزیکشن کوڈ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بٹ کوائن بیسیکلی یہ ٹرانزیکشن کوڈ ہے اس طرح کا، وہ 32 سے لے کر 64 ہندسوں پہ مشتمل ہوتا ہے مختلف، ٹھیک ہے۔ ستوشی ناکاموتو نے جب یہ بٹ کوائن انٹروڈیوس کروایا تو اس نے وائٹ پیپر جاری کیا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم یہ کرنسی لانچ کر رہے ہیں،
اس کی ٹوٹل سپلائی جو ہے 21 ملین ہے، مطلب دنیا میں ٹوٹل 21 ملین بٹ کوائن آئیں گے. اس کے علاوہ مطلب کوئی بندہ ان کو جنریٹ بھی نہیں کر سکتا اور کوئی بندہ ان میں چینجنگ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بیسڈ ہے بلاک چین ٹیکنالوجی پہ. اس بارے میں الگ ویڈیو بنا دوں گا. ٹھیک ہے، تو ستوشی ناکاموتو نے بٹ کوائن بنا دیا تو اس کی پرائس تقریباً $1 سے بھی کم تھی. تو ابھی لاسٹ ٹائم آپ بٹ کوائن کی پرائس آپ دیکھیں تو $67,000 سے واپس آئی ہے. ٹھیک ہے، بٹ کوائن کی سپلائی لمیٹڈ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. جتنے لوگ اس کو اڈاپٹ کریں گے اتنی اس کی پرائس اوپر جائے گی. اس کی پرائس میں ڈیلی اپ اینڈ ڈاؤن فلکچویشن ہوتی رہتی ہے. ابھی مین چیز کیا ہے کہ بٹ کوائن کے فائدے کیا ہیں، ہم بٹ کوائن کیوں لیں یا بٹ کوائن میں مطلب ہم کیوں انویسٹ کریں. تو اس کی بہت سارے ریزن ہیں. سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز یہ بندہ ہے ریڈ ٹی شرٹ والا، یہ ہے امریکہ سے اور یہ ہے پاکستان سے، انڈیا سے، کسی اور کنٹری سے. اس بندے نے آپس میں کوئی ٹریڈ کی، آن لائن کام کیا یا جو بھی. ابھی جو پاکستان سے یا انڈیا سے بندہ ہے، اگر اس نے $1,000 اس بندے کو بھیجنے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. لیٹ سپوز اگر میں ہوں یہ، تو مجھے جانا پڑے گا سب سے پہلے اپنے جو قریبی بڑا شہر ہے وہاں سے مجھے پاکستانی روپے دے کے سب سے پہلے ڈالر لینے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، پہلے وہ میں ڈالر لوں گا، جس ایکسچینجر سے میں ڈالر لوں گا اس کو میں اس کا کمیشن پے کروں گا. پھر وہ ڈالر اٹھا کے میں جاؤں گا کسی لائک ویسٹرن یونین جو ایکسچینج ہوتے ہیں یا پرفیکٹ منی ہے میرے خیال سے، یا اس ٹائپ کی جو ایکسچینج ہے ان کے پاس میں جاؤں گا. پھر ان کو میں الگ کمیشن دوں گا، وہ اس بندے کے نام پہ $1,000 بھیج دیں گے. اور یہ کافی ٹائم ٹیکنگ اور لینتھی پروسیس ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں مجھے 2-3 جگہ کمیشن بھی دینا پڑے گا، ٹائم بھی زیادہ ضائع ہوگا. اسی کی بجائے اگر میں نے بٹ کوائن اس بندے کو بھیجنے ہوں گے تو یہ جسٹ 2 منٹ کا کام ہے. 1 سے 1.5 منٹ مجھے لگیں گے بائی کرنے میں. اگر میرے پاس آلریڈی پڑے ہوئے ہیں تو ایک منٹ بھی نہیں لگتا، میں اس پاکستان سے امریکہ اس بندے کو $1,000 بھیج سکتا ہوں. اگر وہ بھی جائے تو وہ مجھے یہاں سے یہاں پاکستان بھیج سکتا ہے. سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن بہت فاسٹ ہوتی ہے اور آپ کے اور اس بندے کے درمیان کوئی میڈیم نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ ہے. اگر لیٹ سپوز آپ بائنانس کے تھرو کر رہے ہیں اور آپ پے آئی ڈی یا ای میل پہ پیسے بھیجیں گے، سوری بٹ کوائن بھیجیں گے، تو آپ کو کوئی فیس بھی نہیں دینی پڑے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ بٹ کوائن کو کوئی گورنمنٹ بھی یا کوئی بینک یا کوئی اتھارٹی کنٹرول نہیں کر رہی. بٹ کوائن جس کے پاس جتنے ہیں وہی اس کا مالک ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی، پرائس اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی وہ اسی چیز کا مالک ہے. اس پہ آپ کو کوئی ریگولیٹری نہیں ہے. جیسے بینک ہوتے ہیں، بینکس میں لیٹ سپوز آپ 10 لاکھ جمع کرواتے تو آپ کی جان کو وقفہ پڑ جاتا ہے. اتنے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. اور جیسے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کی جتنی ڈیمانڈ بڑھے گی اتنی اس کی پرائس بڑھے گی. لیٹ سپوز اگر میں نے $100 کے لیے 1 سال بعد اس کی پرائس بڑھ گئی تو مجھے میرے $100 کے بٹ کوائن $500 کے ہو جائیں گے. یہ اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے. سب سے بڑی بات اس کی جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ 21 ملین ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ بٹ کوائن بنا نہیں سکتا. تو اس میں بٹ کوائن جب آپ بائی کرتے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹ میں جسٹ ایسے نمبر شو ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے ایزی پیسہ ایپ یا الائڈ بینک کی ایپ ہے یا کسی بینکنگ ایپ ہے. تو آپ کو جو نمبر شو ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح بٹ کوائن آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں اس طرح شو ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی کوئی فزیکل یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بٹ کوائن آپ ہاتھ میں ہولڈ کر رہے ہیں یا آپ نے جیب میں رکھے ہوئے ہیں یا بینک میں رکھے ہوئے ہیں. یہ جسٹ آپ کے اکاؤنٹ پہ منحصر ہوتا ہے. تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں. کافی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے بٹ کوائن کے بارے میں، تو میں ابھی سیریز پوری لے کے آنے والا ہوں اور میں ساتھ کو آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہوں گا. تو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.